اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دوست میں اندیش زغوغائے رکیبا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ دوستو، یہ فارسی کا ایک شعر ہے۔ اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اے دوست میں اندیش زغوغائے رکیبا، اے دوست دشمنوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ کتے کی آواز کتے کے بھونکنے سے فقیر کی رزق کم نہیں ہوتی۔ دوستو، عراق کے شہر بصرہ میں مزدوروں کے چوک پر بیٹھا ہوا مزدوروں کے بیچ ایک اللہ کا ولی تھا۔ ایک دن ایک بندہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ کچھ کام کروانا ہے گھر میں، میرے ساتھ چلو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ چلوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ سب سے پہلے میرا یہ شرط ہے کہ نماز کے ٹائم میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا اور آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے، بقایا آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ میں پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کے دونوں شرط منظور ہے۔ تو اسے اپنے گھر لے گیا، کام شروع کیا تو دیکھتا ہے گھر والا آدمی کہ جو کام 2-3 لوگ نہیں کر سکتے تھے، اس نے چند 1 گھنٹے میں وہ کام سارا کر دیا۔ تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ جناب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس مزدور نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور میں کھانا نہیں کھاتا کیونکہ میں نفلی روزے سے ہوں۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، لیکن اس نوجوان نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو وہ مزدور نماز کے لیے چلا گیا اور اس کے بعد واپس اپنے کام پہ آ گیا۔ تو گھر والے آدمی نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3-4 لوگوں کا کام آپ نے اکیلے کیسے کر دیا؟ تو اس مزدور نے کہا کہ میں اس شرط پہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ تو وہ آدمی خاموش ہوا۔ جب کام فارغ کیا تو اجرت اس سے لے لی اور چلا گیا۔ اگلی صبح وہی بندہ اسی چوک پہ آیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن کہیں پر بھی یہ مزدور اسے نظر نہ آیا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک نوجوان تھا جسے میں کل اپنے گھر لے کر گیا تھا اور اس سے کچھ کام کروایا تھا اور کچھ کام بقایا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن آتا ہے اور وہ ہفتے کے دن، اور جتنے پیسے اسی دن کماتا ہے وہ پورے ہفتے کھاتا ہے، تو پھر وہ اگلے ہفتے آئے گا۔ تو پھر اس آدمی نے اگلے ہفتے تک اس کا انتظار کیا۔ جب اگلے ہفتے کو اس کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے گھر میں۔ تو اس مزدور نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آیا ہوں، میرے 2 شرط ہے، اگر دونوں منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کے دونوں شرط اور دونوں مجھے منظور ہے،
معمول کے مطابق وہ آدمی اسی طرح تیزی سے کام کرتا رہا، اور دوپہر کا کھانا پھر اس نے نہیں کھایا اور کہا کہ مجھے روزہ ہے۔ نماز کے وقت نماز پر چلا گیا، کام سے فارغ ہوتے ہی اپنا پیسہ، اپنی جو دیہڑی تھی وہ لے لی اور چلا گیا۔ اگلے ہفتے کو جب وہ آدمی اسی چوک پر آیا تو دیکھا کہ وہ مزدور کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ فلانا آدمی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ فلانے جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، وہاں پہ رہتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آدمی سیدھا اس کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کے ہاں آپ نے مزدوری کی تھی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آ جاؤ۔ جب یہ اندر گیا تو نوجوان بری طرح بیمار تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو نوجوان نے منع کیا اور کہا کہ آج رات میری موت ہوگی، میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا میرے جیب میں کچھ پیسے ہیں، اس سے میرا کفن لے لینا، اور یہ جو انگوٹھی ہے وہ ہارون رشید کو دے دینا۔ ہارون رشید کو جب تم آواز دو گے تو وہ آپ کی آواز پر آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو اس سے صرف یہ کہنا کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ بتانا ہے، پھر ہارون رشید آپ کو اپنے پاس بلائے گا، تو یہ انگوٹھی ہارون رشید کو دے دینا۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، پھر بھی اس نوجوان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا یا آپ کو کسی حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں ہفتے میں صرف ایک دن کمائی کرتا تھا، باقی 6 دن میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا تھا، اپنی اللہ کی عبادت کرتا تھا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں اپنے اللہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ رات بھر اس آدمی کو نیند نہیں آئی اور یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسا نوجوان ہے اور یہ کیسے اللہ کا ولی ہے جو اپنی صحت کا اسے کوئی بھی پرواہ نہیں۔ صبح جب اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کا کمرے کا جو دروازہ تھا وہ کھلا تھا، جب اندر گیا تو آدمی فوت ہو چکا تھا۔ اس نوجوان کے وصیت کے مطابق اس آدمی نے اس کے جیب سے کچھ پیسے جو تھے وہ نکالے اور اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیا، اور اس کے جیب میں ایک انگوٹھی تھی وہ نکال لی، قریبی قبرستان میں اس کو دفنایا، اور اس کے بعد ہارون رشید کے پاس آیا۔ ہارون رشید کے دربار میں ہارون رشید سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ ہارون رشید نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، تو پھر وہ نوجوان والی بات اس آدمی کو یاد تھی، اور ہارون رشید سے کہا کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہارون رشید نے فوراً ہی اس آدمی کو اکیلے میں بلایا اور اس سے کہا کہ کہو میرے بیٹے کے بارے میں کیا آپ کہنا ہے آپ کو۔ تو اس آدمی نے وہ انگوٹھی ہارون رشید کو دے دی۔ ہارون رشید نے جب انگوٹھی دیکھی تو وہ پہچان گیا اپنے بیٹے کی انگوٹھی کو، اور فوراً اس آدمی سے کہا کہ اس انگوٹھی والا نوجوان کہاں ہے؟
उस आदमी ने कहा कि वो फौत हो चुका है और फलाने कब्रिस्तान में मैंने इसे दफनाया है। तो हारून रशीद रोने लगा और अपनी बीवी को बुलाया। तो इस आदमी ने हारून रशीद और इसकी बीवी को पूरा वाक़या सुनाया। हारून रशीद रोने लगा और इससे कहा कि ज़ालिम, तुझे पता है ये नौजवान कौन है? ये मेरा बेटा है। शुरू ही से इसको मेरी सल्तनत पसंद नहीं थी और अपनी अम्मी से कहा कि मुझे ये सल्तनत पसंद नहीं है, मैं अपने हाथ की कमाई खाता हूँ और यहाँ से दूर जाऊँगा, जो कमाऊँगा उससे अपने खर्च पूरे करूँगा। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन काम करूँगा, बकाया 6 दिन अल्लाह की याद में गुजारूँगा। जाते वक्त इसकी अम्मी ने यह अंगूठी इसे दी थी कि बेटा ज़रूरत के वक्त आपको काम आ सकती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह अंगूठी आखिर तक ही इसके पास रहेगी और ये वापस मुझे मिल जाएगी। तो फिर हारून रशीद ने उस आदमी से कहा कि मुझे अपने बेटे की कब्र के पास ले जाओ। तो उस आदमी ने हारून रशीद को उस नौजवान के कब्र के पास ले आया। हारून रशीद इसके कब्र के पास बैठ गया और बहुत ही रोया और कहा कि बेटे, तूने तो मुझे बहुत ही बड़ा ज़ख्म दे दिया। मुझे क्या पता था कि तू अल्लाह का इतना बड़ा वली है। तेरी मौत पे भी मैं हाजिर ना हो सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरी बादशाही, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत से आपने कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। बेशक आप अल्लाह के वली हो। हारून रशीद की बीवी जो इस नौजवान की माँ थी, वो भी बहुत ही रोई। तो दोस्तों, इस वाक़े को मेरे बयान करने का मकसद ये था कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कभी भी सल्तनत के ग़ुलाम नहीं होते, ना ही दौलत के ग़ुलाम होते हैं, ना ही बादशाही के ग़ुलाम होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह के ही ग़ुलाम होते हैं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के ही इबादत पर गुजारते हैं। दोस्तों, ऐसे वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए और हमें हर हाल में सिवाय कुफ्र के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।